اب اگر ہم منتقل ہوتے ہیں تیسرے حصے کی طرف. تیسرا حصہ ان یوم الفصل کان میقاتا، آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 20 تک ہے. یہ تیسرا حصہ ہے، آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 20 تک 4 آیتوں پہ مشتمل ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دن کا تذکرہ کیا ہے کہ جس دن ہر طرف جو ہے وہ ایک ہلچل سی مچی ہوگی، ہولناکی اور خوفناکی ہوگی ہر طرف، اور ایک عظیم جو ہے وہ ایک خبر رونما ہوگی. ان 4 آیتوں میں قیامت کی جو کیفیت ہوگی کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، اس دن ہوگا کیا کیا، ان 4 آیتوں میں اس کا ذکر کیا. تو چلیے ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. یہ 4 آیتیں. ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے قیامت کے قائم ہونے کی جو کیفیت ہوگی اس کو ایڈریس کیا ہے. تو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ تیسرا حصہ ہے سورۃ نبا کا. پہلی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان یوم الفصل، بے شک جو فیصلے کا دن ہے، یوم الفصل فیصلے کا دن، کان میقاتا اس کا وقت مقرر ہے. یہاں 2 لفظ ہیں جو کہ قابل تشریح ہیں، قابل توضیح ہیں. پہلا لفظ ہے یوم الفصل، اس کا ترجمہ میں نے کیا فیصلے کا دن، جس دن جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. بیسیکلی آپ دیکھیں تو فصل کاٹنے کو کہتے ہیں، جدا ہونے کو کہتے ہیں، علیحدگی کو کہتے ہیں. ہائے اس دن لوگ قبروں سے جدا ہوں، یوم یخرجون من الاجداث، اس دن لوگ قبروں سے نکلیں گے. تو یوم الفصل جدائی کا دن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ بھی ممکن ہے، جدائی کا دن. اس دن لوگ قبروں سے جدا ہوں گے. اور پھر یہ کہ نہ صرف قبروں سے جدا ہوں گے بلکہ اپنوں سے بھی جدا ہوں گے، جس طرح سورہ قمر میں آتا ہے یوم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے تو ایسے بکھرے ہوں گے جیسے ٹڈیاں بکھری ہوتی ہیں، ایسے. یعنی قبروں سے نکلیں، کوئی پتہ نہیں ساتھ والا کون ہے، بس اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اس کو چھوڑ دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ایسی کیفیت ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وابیہ اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے. اور لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یہ آیت بڑی جھنجھوڑنے والی. کہا اس دن ہر انسان کے لیے صرف یہی ہوگا کہ اپنی پڑی ہوگی. اس دن کی کیفیت ایسی ہوگی. تو یوم الفصل جدائی کا دن، کہاں سے؟ قبر سے. دوسرا اپنوں سے، اور فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. آج جو بڑے بڑے جگری دوست ہیں قیامت کے دن دشمن بنے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے. تو یوم الفصل جدائی کا دن بھی ہے. اور جو میں نے پہلے ترجمہ کیا فیصلے کا دن، اس دن فیصلہ ہوگا. آج دنیا میں فتوے لگتے ہیں یہ غلط ہے میں صحیح ہوں، یہ گمراہی ہے اور گمراہی میں پڑا ہوا ہے میں ہدایت پہ ہوں، یہ باطل میں ہے میں حق پہ ہوں، یہ غلط ہے میں صحیح ہوں، وغیرہ وغیرہ. اس دن فیصلے ہوں گے، کون غلط تھا کون صحیح تھا، کون حق پہ تھا
کون باطل پہ، کون گمراہی پہ، کون ہدایت پہ، اور پھر ظالم اور مظلوم کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا، اور پھر دیگر جو ہے وہ، اور اس دن فیصلے میں اتنی باریک بینی ہوگی، اللہ اکبر، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ کسی کے اوپر فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کھجور کی گٹلی دیکھی؟ کھجور کی گٹلی، اس کے درمیان گڑا ہوتا ہے اور نالی نما، فتیل اس کو کہتے ہیں۔ کہاں اس گڑے اور اس فتیل کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی کوئی برائی جو ہے وہ بھلائی کا کام کیا ہے تو وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کو اس کا ریوارڈ دیا جائے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کا کام کیا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور اس دن کہہ رہا ہوگا مالی حاضل کتاب۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں جو ہے وہ کس طرح اللہ نے الیبوریشن کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیا قیامت کو۔ اس دن کہا جائے گا اقرأ کتاب، قیامت کے دن اس کی کتاب نامہ اعمال پوری کی پوری اس کے سامنے جو کھلی ہوگی، اس کو پڑھو۔ اقرأ کتاب، آج دنیا میں رائٹر کتاب لکھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، اور ہم آج جو کتاب لکھ رہے ہیں کون پڑھے گا؟ خود پڑھیں گے۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب خود ہی کر لے۔ اور اس دن وہ پھر ساری کتاب کو پڑھ کے نا تو کہہ رہا ہوگا مالی ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ تو چھوٹی بات چھوڑی، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، نہ کوئی تنہائی چھوڑی، نہ کوئی جلوت چھوڑی، نہ کوئی جو ہے وہ بڑے بڑے جملے چھوڑے، نہ کوئی چھوٹی چھوٹی یہ سوچیں چھوڑی، اس نے ہر ایک چیز کو لکھا ہوا ہے، ہر ایک چیز موجود ہے۔ تو اس دن اس قدر جو ہے وہ فیصلہ کن جو ہے، اور اتنی باریک بینی سے فیصلے ہوں گے، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر ایک نفس کو جو اس نے دنیا میں کمایا اس کا جزا دیا جائے گا، چاہے اس نے جو ہے وہ برائی کے کام کیے، چاہے اس نے جو ہے وہ اچھائی کے کام کیے۔ اور یہاں پہ دوسرا لفظ ہے میقاتا، میقات وقت سے ہے، اور وقت آپ کو علم ہے، اور میقات کا معنی یہاں پہ لیں گے کہ طے شدہ وقت۔ مشرکین مکہ آتے تھے رسول اللہ کے پاس، اور بھائی یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، قیامت آخرت کب آئے گی؟ اب لے بھی آئیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، 10-12 سال آپ قیامت لگے ہوئے، ابھی تک قیامت آ نہیں رہی، یعنی تنزن وہ کہتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن جو ہے اس کا وقت مقرر ہے، اب وہ کب آئے گی وہ اللہ کے علم ہے، اور جب آئے گی وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو مؤخر نہیں کیا مگر صرف یہ کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا ایک وقت طے شدہ اللہ کے پاس، وہ کب آئے گی؟ جب وہ وقت آئے گا پھر ایک سیکنڈ کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا تیسرا حصہ تھا سورہ نبا کا، جو 4 آیتوں میں مشتمل تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے کی کیفیت کا ذکر کیا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ کیا کیفیت ہوگی، کس کیفیت کے ساتھ کیا اس وقت ہولناکی ہوگی، کیا اس وقت ہلچل ہوگی، اس کو اللہ نے ذکر کیا۔ تو 4 آیتیں، پہلی آیت میں تو یہ بات ہو گئی نا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، باقی 3 آیتوں میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قیامت کے جو مراحل ہیں یہ مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے آئے، کسی جگہ پہ ڈیٹیل کے ساتھ مرحلوں کو ذکر کیا ہے، کسی پہ ایک مرحلے کو، کسی پہ 2-3 کو، کسی پہ 4-5 کو، یہ مختلف دستور ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج آؤ گے، ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان اس دن کھول دیے جائیں گے اور وہ
آسمان جو ہے وہ دروازے دروازے بن چکا ہوگا، ایسے ہوگا جیسے دروازے دروازے. اور تیسری چیز یہاں ذکر کی وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، اور پہاڑ ایسے چلیں گے اور یکا یک فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ سراب بن جائیں گے. تو اس کی طرح ڈیٹیل میں آپ جائیں تو انسان جو ہے وہ ایک عجیب سے ایک خوف اس کے دل میں طاری ہوتا ہے کہ کیا ہولناکی ہوگی اس دن. تو پہلی چیز یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. نفخ کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا، اور السور جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو اللہ کے مقرر فرشتے ہیں جن کے کام ہی ایک ہے، ان کے ہاتھ میں، اور وہ قیامت کے دن اس میں پھونک ماریں گے. اور وہ ان کی کیفیت کچھ یوں ہے کہ ایک گھٹنا انہوں نے زمین پہ لگایا ہوا اور ایک گھٹنا انہوں نے کھڑا کیا ہوا، اور ہاتھ میں انہوں نے یہ پکڑا ہوا ہے. اب وہ کیفیت کیا، ان کی ہاتھ کیسے ہیں، بس جیسے بتایا گیا ہمیں، اور ان کی نگاہیں اللہ رب العزت کی طرف، کہ جیسے ہی آرڈر آئے گا اسی وقت وہ جو ہے وہ سور پھونک دیں گے. تو یہ سور جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ ہے، میں نے بتایا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں بجانے کے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں، آلات ہیں، ان کی دو کیفیتیں، بس دو چیزوں پہ بنیاد رکھتے ہیں. ایک کا نام ہے ونڈ اور ایک ہے سٹرنگ. ونڈ کہتے ہیں ہوا کو، یعنی آپ اس میں پھونک مارے تو آواز آئے گی، لائک بانسری وغیرہ، یہ ونڈ ٹائپ ہوتے ہیں. ایک سٹرنگ یعنی کہ تاریں ہوتی ہیں، تاروں کو ہلائیں تو آواز پیدا ہوتی، جیسے گٹار وغیرہ. تو یہ انسٹرومنٹ جو ہیں دنیا والوں کو ان کو ایک میوزک محسوس ہوتا ہے، ان کی کانوں کو آوازیں اچھی لگتی ہیں. لیکن وہ جو انسٹرومنٹ ہے نا، اس کی آواز، وہ تو ونڈ ٹائپ ہے نا، اس میں پھونک ماری جائے گی، تاریں نہیں اس کی. اس میں جو آواز پیدا ہوگی وہ کانوں کو اور سینوں کو پھاڑ دے گی، اتنی وہ خوفناک اور دہشت زدہ آواز ہو. اور پھر یہاں دیکھیے کہ ایک بات کہ آپ دنیا میں بہت سارے انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں. یہ جو سور ہے نا، یہ انسٹرومنٹ آف اناؤنسمنٹ ہے، انسٹرومنٹ آف انڈیکیشن ہے، انسٹرومنٹ آف الارم ہے، انسٹرومنٹ آف وارن ہے، کہ تنبیہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے. جیسے آج بھی جو ہے وہ بجائے جاتے ہیں نا، ناقوس بجایا جاتا ہے، بیگل بجایا جاتا ہے، اسکولوں میں گھنٹی بجائی جاتی ہے، گھنٹی بجی جی، اب بچے جو ہے بھاگیں گے، چھٹی ہو گئی. تو اس دن یہ بھی ایک انسٹرومنٹ آف انڈیکیشن ہوگا، الارم ہوگا، اناؤنسمنٹ ہوگا کہ بھئی اس بجایا جائے گا، چلو بھی نکلو محشر کے میدان کی طرف، جیسے ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. وہ یہ بھی سورج ایک اناؤنسمنٹ کی طرح ہے. یہ ڈیٹیل اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کی حقیقت سامنے آئے. یہ بھی اناؤنسمنٹ ہے کہ چلو بھائی اب وہ وقت آ چکا کہ اب فیصلے ہوں گے. دنیا میں زندگی گزر چکی جو گزر چکی، آج جو ہے فیصلے کا دن. تو ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، لوگ یکا یک بھاگیں گے. پھر یہ دیکھیے کہ علماء بڑے نقطے خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ اس دن آج جو ہے وہ اللہ کے گھر سے جو ہمیں اناؤنسمنٹ آتی ہے اس کی طرف کان نہیں لگائے جاتے. اکثریت جو ہے وہ اگنور کرتی ہے. لیکن اس دن جو اناؤنسمنٹ ہوگی سارے لوگ بھاگیں گے اس کی طرف. اور وہ کس کیفیت سے بھاگیں گے، ہر ایک کی اپنی کیفیت ہوگی. تو یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. فتأتون، اور پس تم آؤ گے، افواجن، فوج در فوج. یہ افواج فوج کی جمع ہے. فوج بمعنی آرمی نہیں، وہ یہ فوج جو ہے نا وہ اردو کا لفظ ہے جو آرمی کے معنی میں آتا ہے. یہ فوج کا معنی ہے گروہ، گروہ در گروہ، جسے پنجابی میں کہتے ہیں جٹ. مختلف جٹ ہوں گے. اور سر جی یہ جٹ جو ہے نا کسی قوم کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے، کسی نسل کسی رنگ کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے کہ یہ لاہوری ہیں ان کو ادھر ایک ہی جٹ جا رہا ہے، یہ فیصل آباد کے ان کا ایک ہی جٹ جا رہا ہے. نہیں، کسی قوم برادری ملک کی بنا پہ نہیں ہوں گے،
بلکہ اعمال کی بنا پہ ہوں گے، ایمان کی بنا پہ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر بندے کو، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، امام کے ساتھ اس کو لے کے آئیں۔ یہاں امام کون ہے؟ دو معنی ہے۔ ایک امام سے مراد اعمال نامہ، جس طرح کے اعمال ہوں گے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ۔ چور ہیں تو چوروں کا ایک جٹ ہے، بدکار ہے تو ان کا ایک جٹ ہے، نمازی نیک صالح لوگ ہیں تو ان کا ایک گروہ ہے۔ تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے اعمال نامے کے مطابق، جتنا وہ نیک تھا یا جتنا وہ برا تھا اس اعتبار سے اس کی فیلڈ کے جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ فیلڈ سے مراد جو گناہ جو ان کے ملتے ہوں گے۔ تو دوسرا امام کا معنی جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، جن کے وہ پیچھے چلتے ہیں۔ تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو پیروی کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو دیکھا بھی ہو یا اس کا زمانہ بھی پایا ہو، جس طرح کہ نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من حافظ علی الصلاۃ، جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، روشنی اور برہان یعنی دلیل ہوگی جنت کے لیے، وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نجات بھی ہوگی جہنم سے بچنے کے لیے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا وہ شخص قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے کہ اب آج امت محمدیہ کا وہ شخص ہے وہ بے نماز، تو قیامت کے دن اس شخص کو قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ کیا ان کے ساتھ کوئی کنچے کھیلتا تھا یا ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا یا ان کا زمانہ پر نہیں، اس نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو اصل میں چونکہ اس اعمال سیم ہیں اس لیے اس کو ان کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن جو جمع کیا جائے گا یا قبروں سے لوگ نکلیں گے اور محشر کے میدان کی طرف چلیں گے تو اعمال کی بنیاد پہ جس طرح کے اعمال ہوں گے، تو اس لیے لوگ اپنوں سے جدا ہو گئے نا، جیسے یوم الفصل کا اپنوں سے جدا ہوں گے، کہ ایک گھر میں ایک نمازی بھی ہے اور ایک بے نماز بھی ہے، ایک گھر میں ایک اعمال صالحہ کرنے والا نیک ہے، دوسرا کوئی بدکار بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنوں سے جدائی تو ہو گئی۔ تو فتأتون افواجا، تم فوج در فوج آؤ گے، جس طرح سورہ یاسین میں آتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اچانک وہ قبروں سے اٹھیں گے تو اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے۔ قالوا، تو کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، ہماری نیند سے ہمیں کس نے جگا دیا، آج ہمیں کس نے اٹھا دیا، آج ہمیں کس نے قبروں سے نکال دیا۔ تو اس وقت فرشتے کہہ رہے ہوں گے جو ان کے ساتھ ہانک رہے ہوں گے، ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ چیز ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا جو کہہ کے گئے، کیونکہ تمام رسولوں نے دو ہی باتیں بیان کی بنیادی طور پہ، ایک توحید اور دوسرا قیامت، کہ توحید کو مضبوط کر لو، اور دوسرے نمبر پہ ایک وقت آئے گا جب فیصلے ہوں گے۔ فتأتون افواج، اور تم فوج در فوج آؤ گے۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ جو سیکنڈ ٹائم کا جو سور پھونکا جائے گا یہ وہ سور مراد ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک ہے نفخہ فزع، ایک ہے نفخہ صاعقہ، اور ایک ہے نفخہ قیام۔ 3 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا نفخہ جو سورۃ نمل میں ہے، آیت نمبر 87 میں، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز جو ہے وہ تمام مخلوقات، تمام انسانیت جو ہے وہ گھبرا جائے گی، فَفَزِعَ ڈر جائے گی، نظام درہم برہم ہو جائے گا، الا من شاء اللہ، ہاں جس کو اللہ جو ہے وہ بچائیں گے اس گھبراہٹ سے وہ بچ جائے گا، لیکن اکثریت جو ہے وہ ڈر جائے گی، گھبرا جائے گی، ہر چیز چھوڑ دی جائے گی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کو اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش کیا جائے گا جیسے وہ فقیر ذلیل، داخرین کا معنی ایک ذلیل حالت میں،
یہ ایک نفخہ ہے. دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا جو سورۃ زمر کے اندر ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں، بلکہ آخری دونوں سورۃ زمر کی ایک آیت میں اللہ نے بیان کی، یوم ينفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. جس دن سور میں پھونکا جائے گا، یہ دوسری مرتبہ، پہلے گھبرائیں گے صرف، دوسری مرتبہ فصعق، بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے. ایوری تھنگ ڈسٹرائے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز، ہر انسان مر جائے گا. وہاں پہ وہ بات آئے گی کل من علیہا فان، ہر چیز اس دن فنا ہو جائے گی، ہر چیز ہر انسان مر جائے گا اس دن. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمام فرشتے بھی اس وقت ایسی حالت میں چلے جائیں گے کہ مردہ، لیکن بچے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کا جو ہے وہ وجود، ایک اللہ کی ہستی. اور اس دن اللہ پوچھیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کوئی جواب دینے والا ہوگا نہیں جی، جب ہر چیز جو ہے وہ، ہر انسان جو ہے مر چکا. اس کو اللہ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ اکیلے کی بادشاہی ہے. تو یہ دوسرا نفخہ ہوا، نفخہ صاعق جس کو بولتے ہیں، ہر چیز بے ہوش مر جائے گی. پھر تیسرا نفخہ جو اسی آیت میں یوم ينفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری، پھر ایک اور نفخہ پھونکا جائے گا فاذا هم قیام ینظرون، پھر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، پھر چلنا شروع ہو جائیں گے محشر کے میدان کی طرف. تو بعض نے کہا 3 نہیں ہے، صرف 2 ہی ہیں. پہلے میں جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے یکا یک، دوسرے میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. واللہ اعلم بمرادی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اس میں آتا ہے کہ ما بین النفختین 40، 2 نفخوں کے درمیان، یعنی 2 سور پھونکنے کے درمیان جو ڈیوریشن ہوگی وہ 40 ہوگی. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے 40 سے کیا مراد؟ 40 یومن، 40 دن، کہ ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا پھر 40 دن بعد دوسرا ہوگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں ابھی تو مجھے نہیں پتا، نہ ہی بتایا گیا. اس نے کہا 40 شہرن، 4 ماہ کی ڈیوریشن ہوگی. ابو ہریرہ کہتے ہیں ابھی تو مجھے نہیں پتا. 40 سنہ، تیسری پر وہ بولا 4 سال کی ڈیوریشن ہوگی. قال ابھی تو، کہ مجھے نہیں بتایا گیا، بس جتنی حدیث مجھے ملی رسول اللہ سے اتنی بیان کر رہا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک سور، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پھونکا فوراً ہی دوسرا، ان کے درمیان فاصلہ ہوگا. تو اس حدیث کی روح سے کم از کم تو 40 جو ہے وہ دن ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 سال ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ بات ہو رہی یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا. اس سے اگلی آیت میں وفتحت السماء فکانت ابوابا، اس دن آسمان کھول دیا جائے. وفتحت السماء، جس دن کھول دیا جائے گا السماء، آسمان کو، فکانت ابوابا، تو وہ ہو جائے گا ابوابا، دروازے ہی دروازے. یاد رکھیے کہ آسمان کے ابھی بھی دروازے ہیں، اس طرح کہ سورہ اعراف میں آتا نا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. یہ جو کافر کی اور جہنمی کی روح ہوتی ہے، اس شخص کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے اور نوکنگ کی جاتی ہے. کون ہے؟ فلاں بن فلاں. تو اللہ کہتے ہیں لے جاؤ اس کو، نیچے سے جین میں ڈال دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے اس آیت کی روح سے سورہ اعراف کی لا تفتح لهم ابواب السماء، ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، اور یہ کافر جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے. ہاں ایک صورت میں داخل ہو سکتے ہیں حتی یرج الجمل فی سم الخیاط، کہ جب اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، وہ نہ گزرنا نہ انہوں نے جانا، والعیاذ باللہ تعالی. تو بہرحال تو یہاں پہ بات کیا اللہ کریں لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، مطلب ابھی بھی آسمان کے دروازے ہیں.
فرشتے جو ہے وہ اترتے ہیں، روحیں اوپر جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ کے لیے دروازے کھولے گئے تھے. جو ہے وہ جبریل نوکنگ کرتے تھے، اندر سے آواز آتی کون؟ کہ جبریل. آپ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دروازہ کھول دیا جاتا. جی مجھے تو اسی لیے حکم دیا گیا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں دروازہ کھول دینا. تو دروازے ابھی بھی ہیں، لیکن یہ قیامت کو بطور خاص ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اس دن سور کے پھونکنے کی وجہ سے اتنی وہ شدت کی آواز ہوگی کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور اس قدر وہ بے ترتیبہ سے پھٹا ہوگا کہ جو ہے وہ ہر طرف سوراخ ہی سوراخ اور دروازے ہی دروازے جو ہے وہ بنے ہوئے ہوں گے. اور وہ اس لیے کثرت ہوگی دروازوں کی. یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیں، دروازوں کی کثرت بھی اس لیے ہوگی کیونکہ فرشتوں نے نازل ہونا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن ہم آسمان کو پھاڑ دیں گے بادلوں کے ساتھ. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے جو جوگ در جوگ جو ہے وہ پے در پے جو ہے وہ نازل ہو رہے ہوں گے. تو یہ بات جو ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، آسمان کو کھول دیا جائے گا. فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو وہ جو ہے وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے ایک کاتب لکھنے والا لکھنے کے بعد اپنے اوراق کو لپیٹ دیتا ہے، سمیٹ دیتا ہے. اسی طرح سورۃ زمر میں آتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی کہ جیسے کرنی چاہیے تھی. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اللہ کی بائیں مٹھی میں ہوگی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان کو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. جیسے مثال کے تو یہ رومال ہے تو پورے دائیں ہاتھ میں یوں آسمان کو اللہ لپیٹ لیں گے. تو یہ ایک کیفیت مختلف مرحلوں کے بعد ہوگی. دیکھیں نا، کبھی کہا جا رہا آسمان پھٹ جائے گا، دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. کبھی کہا جا رہا آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا. تو یہ مختلف مراحل میں یہ کام جو ہے وہ طے پائے گا. تو یہ ہماری جو ہے وہ نشانیاں جو تھیں دو ہو گئی تھی. پہلا تھا کہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ فوج در فوج گروہ در گروہ آئیں گے. دوسرا یہ تھا کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا. تیسری نشانی اور یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. یہ سورۃ نبا کا جو تیسرا حصہ ہے اس کی آخری آیت. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. سیارہ یسیر سے ہے نا، سیر سے، سیر کس لیے کہتے ہیں؟ چلنا. تو پہاڑوں کو چلایا جائے گا، چل رہے ہوں گے پہاڑ. فَكَانَتْ سَرَابًا، اور وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے. سراب کا ترجمہ کیا جاتا ہے دھوکہ، لیکن سراب بیسیکلی کہتے ہیں، جب آپ نے نوٹ کیا ہو کہ جب سخت دھوپ ہو دوپہر کا وقت اور سورج زمین پر ایک خاص اینگل سے پڑ رہا ہو اور پھر سورج کی تپش سے زمین چمکتی ہے تو دور سے یوں لگتا ہے جیسے پانی آ گئے، لیکن وہ پانی ہوتا نہیں ہے. تو اس کو سراب بولتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا یحسبہ الظمآن ماء، دور سے دیکھنے والا پیاسا دیکھتا ہے کہ پانی ہے، جب اس کے قریب جاتا تو وہ ہوتا نہیں ہے. تو سراب ہوگا، یعنی دور سے یوں لگے گا یہاں پہاڑ ہے، لیکن سب کچھ ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ. تو پہاڑوں کے متعلق یاد رکھیے کہ قرآن نے 6 مراحل ذکر کیے، یعنی پہاڑ ختم ہوں گے تو 6 مراحل سے گزریں گے.
پہلا مرحلہ جو سورۃ الحاقہ میں اللہ نے بیان کیا ہے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو اور پہاڑوں کو اللہ اٹھائیں گے تو ان کو ایک ہی چوٹ سے الگ کر دیں گے، یعنی پہاڑ کو پہلے زمین سے الگ کیا جائے گا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ سالڈ ہے، سخت ٹھوس۔ دوسرا کام جو اس کے ساتھ ہوگا کہ اس کو بھربری ریت کی طرح، ریت کا ٹیلا ہوتا ہے جیسے، ایسے کر دیا جائے، جیسے سورہ مزمل میں آتا ہے نا، یوم ترجف الارض والجبال، جس دن پہاڑ اور زمین جو ہے وہ کانپیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور اس دن پہاڑ جو ہے وہ ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جو سورۃ القاریہ میں اللہ نے بیان کیا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ جیسے روئی ہوتی ہے، روئی اڑ رہی ہوتی ہے، دھنی ہوئی روئی، اس کو بولتے ہیں رنگین، کالعہن، رنگین روئی کی طرح ہو جائے گی، روئی کی طرح بن جائے گی۔ یہ تیسرا مرحلہ ہوگا۔ چوتھا مرحلہ یہ ہوگا کہ گرد و غبار کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جس طرح کہ اللہ نے سورۃ الواقعہ میں بیان کیا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پہاڑ جو ہیں وہ گرد و غبار کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ چار۔ پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے سورۃ نمل میں بیان کیا، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، قیامت کے دن یہ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے، یہ پہاڑ ایسے چلیں گے۔ چھٹا اور آخری مرحلہ یہ والا، سراب، اللہ رب العزت ان کو سراب کی طرح کر دیں گے، جس طرح سورۃ طٰہٰ میں آتا نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پہاڑوں کو اللہ ریزہ ریزہ کر دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور اللہ ان کو زمین کو یوں چھوڑ دے گا جیسے چٹیل صاف میدان، کوئی لا عوج فیہا ولا امتا، نہ اس میں کوئی اونچی جگہ ہوگی نہ کوئی نیچی جگہ ہوگی، بالکل چٹیل میدان، ہر چیز کو اللہ نیست و نابود کر دے گا۔ تو یہ ہے چھٹی کیفیت، یہ 6 مراحل سے پہاڑ گزریں گے پھر جا کے ختم ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک قدرت کا ایک کرشمہ ہے، اور ایک نشانی یہاں بیان کی ہے قیامت کی، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی جیسے بادل چلتے ہیں یا جیسے روئی اڑتی ہے، اس طرح جو ہے وہ پہاڑ اڑے ہوں گے اور چل رہے ہوں گے۔ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا سورۃ نبا کا تیسرا حصہ، اس میں قیامت کی کیفیت کو بیان کیا کہ کس طرح قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ یاد رکھیے کہ قیامت کے چیپٹر میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ قیامت کے چیپٹر میں 3 باتیں، جب بھی آپ نے قیامت کا مطالعہ کرنا نا، قیامت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو 3 باتیں تو لازمی ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وقوع قیامت سے پہلے کی علامات، یعنی قیامت کے قریب کون کون سی نشانیاں وقوع پذیر ہوں گی جن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ ان کو اشراط الساعہ کہتے ہیں، جن کو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ جب سورہ محمد کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی زندگی میں، تو وہاں میں ہم ان کو ان ڈیٹیل بیان کریں گے۔ قیامت کی نشانیاں 2 قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک علامات قیامت صغریٰ، چھوٹی علامتیں، ان کی بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے، اور دوسری علامات کبریٰ جو 10 ہیں، ٹھیک ہے، دجال کا آنا، مہدی علیہ السلام کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، وغیرہ وغیرہ، تقریباً 10۔ تو یہ پہلی چیز ہے قیامت کے چیپٹر میں۔ دوسری چیز ہے وقوع قیامت کی کیفیت، جب قیامت قائم ہو رہی ہوگی تب کیا ہوگا، وہ یہ چیپٹر ہے جو اللہ نے 4 آیتوں میں بس ایک یہاں پہ ہمیں ڈیمو دیا نا، ایک ویسے تو ڈیٹیل پورے قرآن میں بارہا جو آتی رہتی ہے۔ تو یہ وقوع قیامت کی کیفیت، جس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے پھر آگے چلیں گے۔ تیسری چیز ہوتی ہے
وقوع قیامت کے بعد کیا ہوگا. پھر وہ سارا مرحلہ محشر کا میدان لگے گا, اللہ کی عدالت لگے گی, جو یہاں بھی اینڈ پہ جا کے تھوڑا ٹچ آئے گا اس کا بھی, کہ عدالت لگے گی, کیسا ماحول ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, جنت جہنم, پل صراط, میزان, یہ سارے مراحل جو ہیں وہ یہ 3 پوائنٹ مل کے قیامت کا ایک چیپٹر مکمل ہوتا ہے. تو دوسری جو بات میں نے عرض کی کہ وقوع قیامت کی کیفیت کیا ہوگی. دیکھیں جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا نا, یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا, کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے, ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی, نابینا چونکہ مجرموں کو اٹھایا جائے گا. جب انسان آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی بینائی ختم ہو جائے تو اس کی جو بلیک شیڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نا, وہ نیلی مائل جو ہے وہ جاتے ہیں اس کی آنکھیں. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا, یہ کیفیت ہوگی. اب یہ دیکھیے کہ پہلے ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں, ویسے تھوڑی سی صبری یہاں دینا چاہتا ہوں. پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز جو ہے وہ ایک ہلچل مچ جائے گی, ہر بندہ بے ہوش, اور وہ کیفیت ہوگی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, زمین میں ایک عظیم بہت بڑا زلزلہ ہوگا, ہر چیز جو ہے وہ گر پڑ رہی ہے اور ہل رہی ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے, تو ہر شخص بے ہوش ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے یہ نہ کہو, مجھے حضرت موسیٰ پہ برتری نہ دو. نبی اسلام کا تمام انبیاء میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہمیں علم ہے, لیکن آپ کا قول یہ ہے کہ مجھے حضرت موسیٰ سے بہتر نہ کہو. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے, نبی اسلام نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا اور سارے بے ہوش ہو جائیں گے, اور میں ہوں گا جو سب سے پہلے اللہ جس کو ہوش دلائیں گے اور اٹھوں گا, اور میں جب دیکھوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے کنارے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے. تو اب نبی اسلام نے فرمایا پتہ نہیں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے جو بے ہوش نہیں ہوں گے, جن کو اللہ نے بے ہوش نہیں کیا ہوگا, واللہ اعلم. تو تمام جو ہے وہ بے ہوش ہوں گے. دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت وہ قبروں سے اٹھیں گے لوگ, اور قبروں سے اٹھنے کی جو کیفیت ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث الناس علی ما ماتوا, لوگ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس حالت میں فوت ہوئے تھے. جو شخص جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا اسی حالت میں اس کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا, چاہے وہ نیک عمل کرتا ہوا چاہے وہ برا عمل کرتا ہوا, جس حالت میں اس کی موت آئی اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. قبر سے جب لوگ اٹھیں گے اور کسی کو نابینا کر کے اٹھایا جائے, جیسے آتا نا کہ اللہ رب العزت ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, سورۃ طٰہٰ میں اللہ اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمی, یا اللہ مجھے اندھا کیوں کیا, وقد كنت بصیرا, حالانکہ میں دنیا میں میری آنکھیں تھیں, میں دیکھتا تھا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها, ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو نے ان کو بھلا دیا. وكذلك اليوم تنسى, آج ہم بھی تجھے بھلا دیں گے. تو کچھ لوگوں کو نابینا کر کے اٹھایا جائے گا, اور کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا کہ وہ اپنے سر کے بل چل رہے ہوں گے. اب صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بل کیسے چلتے, سر کے بل کیسے چل سکتا بندہ؟ تو رسول اللہ کا جواب بڑا کہ دو ٹوک. آپ نے فرمایا کہ جو رب پاؤں کے بل چلا سکتا ہے نا وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے. تو بہرحال یہ مختلف کیفیات ہوں گی جن پہ اللہ رب العزت لوگوں کو اٹھائیں گے. اور ایک حدیث میں 3 کیفیات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو اٹھائیں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو شوق کے ساتھ جا رہے ہوں گے, یہ ہے نیکوکار. راغبین راہبین, ان کے اندر شوق بھی رغبت بھی ہوگی, یعنی ایک خوشی کی کیفیت بھی ہوگی, اور دوسرا ایک خوف کی کیفیت بھی ہوگی. دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جو ان کے پاس سواریاں ہوں گی, اونٹ ہوں گے, لیکن ان کی کیفیت کچھ ہوگی, ایک اونٹ پہ ایک بندہ ہوگا, کچھ ایک طرف دیکھیں گے تو ایک اونٹ پہ 2 ہوں گے, ادھر دیکھیں گے تو ایک اونٹ پہ 3 ہوں گے, یعنی ان کی نیکیوں کے مطابق. ٹھیک ہوگا جی. تو تیسری کیفیت یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل ہوں گے اور ان کے پیچھے ایک آگ لگی ہوگی جو ان کو ہانک کے لے کے جا رہی ہوگی. اور وہ نبی اسلام نے فرمایا جہاں وہ لوگ سونا چاہیں گے وہ آگ وہاں رک جائے گی, جہاں وہ لوگ چلنا شروع ہو جائیں گے آگ بھی پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی, اور ایٹ دا اینڈ وہ ان کو لے جائے گی محشر کے میدان کی طرف. تو یہ مختلف جو ہے وہ کیفیات جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور ایک وہ کیفیت جو
وہ نہیں چھوڑنی چاہیے. سورۃ قاف میں اللہ نے بیان کیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. جس دن سور پھونکا جائے گا لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اللہ اکبر. اس دن ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے, ایک کا نام سائق اور ایک کا نام شہید. سائق کا معنی ہانکنے والا, جیسے بکریوں کو ہانکا جاتا ہے, وہ اس کو ہانک کے معاشرے کے میدان پر لے کے جا رہا ہوگا. اور یہ اگر اس آیت کو دیکھیں تو ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہوں, ایک اس کو لے کے جا رہا ہے, اگر تو وہ نیکوکار ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ رہبر بن کے رہنما بن کے لے کے جا رہا ہے, اگر تو مجرم ہے تو پھر سائق ہی کہیں گے کہ اس کو ہانک کے, جیسے بکریوں کو ہانکا جاتا ہے, اس کو لے کے جا رہا ہے. دوسرا شہید یعنی گواہ, یعنی جو اس کی پوری زندگی کا گواہ ہے, وہ فرشتہ جو اس بندے کی پوری لائف کا گواہ ہے. یہ مفسرین کہتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہوگا جو کرامن کاتبین, جو رائٹر ہے نا نامہ اعمال لکھنے والے, وہ فرشتہ ہوگا جو اس کے بارے میں ساری گواہی دے گا. اور آگے اللہ نے سورہ قاف میں آگے کلام بھی ذکر کیا جا کے اللہ سے یہ دونوں کیسے بات کرتے ہیں, یا اللہ یہ بندہ آ گیا, یہ ایسے ایسے اعمال کیا کرتا وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹیل بھی ہے, چلے خیر ہم وہاں پہنچیں گے تو بیان کریں گے. تو یہ اب آخری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا حفاتن عراتن غرلا. جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے بچہ اسی کیفیت, حفاتن ننگے جسم, عورات حفاتن ننگے پاؤں, عوراتن ننگے جسم ہوں گے, غرلا اور غیر مختون بغیر ختنہ کیے. جیسا انسان دنیا میں آتا ہے بالکل اسی طرح اس کو پیدا کیا جائے گا, اور لباس نہیں ہوں گے. اب یہاں پہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. مرد اور عورت کٹھے ہوں گے اور وہ ایک ہلچل سی مچی ہوگی اور لوگ ایسے جا رہے ہیں, تو کیا مرد اور جو ہے وہ ایک دوسرے دیکھیں گے نہیں, لباس تو ہے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ان یہمہم ذاکی. معاملہ اتنا اس وقت سنگین ہوگا کہ کسی بندے کو اس کی جو ہے وہ ایک ذہن میں خیال تک نہیں آئے گا, ایک ذہن میں ارادہ تک, اتنا معاملہ. اور ہر طرف لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, ہر بندہ اپنی ہی اپنی کیفیت میں ہوگا, افراتفری سی مچی ہوگی. تو یہ ہے دوسرا جو ٹاپک ہے نا قیامت کے چیپٹر میں, یہ وقوع قیامت کی کیفیت کیا ہوگی. یعنی آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا, ستارے جھڑ جائیں گے اور جو ہے وہ بے نور ہو جائیں گے. اور وہ ایک سورۃ تکویر میں آتی ہے پوری لمبی لسٹ, اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت, انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ دوسرا چیپٹر گیا. تو یہ تیسرا حصہ جو ہے سورۃ نبا کا یہاں پہ کلوز ہوتا ہے.